میں نازل فرمایا اور اس میں ہماری بخشش کا سامان ایک نہیں دو نہیں ہزاروں طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشنے کے لیے اسباب عطا فرما رکھے ہیں۔ ان میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 197 میں بڑا کمال کا ایک سبب بیان کیا گیا ہے۔ یہ سال کے بعد سبب آتا ہے، لیکن ایسا آتا تو یہ سال کے بعد ہے، اور کئی لوگوں کے لیے زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ سبب آتا ہے، لیکن یہ طاقتور اتنا اللہ نے اس کو بنا دیا اور خوبصورت اتنا بنا دیا کہ جو ایک مرتبہ اللہ کی رضا کے لیے سچے دل سے حج کر لیتا ہے، وہ 1000 سال کا گناہگار بڈھا بابا بھی ہو تو اللہ ایک حج کی وجہ سے 1000 سال کے گناہ معاف فرما دے۔ یہ سبب ہے، ایک سبب ہے، اسباب مغفرت میں سے ایک سبب ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار اسباب ہیں، کوئی روزانہ کے ہیں، کوئی ہفتہ وار ہیں، کوئی ماہانہ ہیں، کوئی سالانہ ہیں، کوئی سیمائی ہیں، کوئی ششمائی ہیں، بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب عطا فرمائے ہیں۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الحج اشہر معلومات۔ آج 5 تاریخ ہو گئی ہے اشہر حج میں سے دوسرے مہینے کی، شوال، ذیقعد اور ذی الحج، یہ 3 حج کے مہینے ہیں۔ اس مناسبت سے چونکہ حاجیوں کی روانگی شروع ہو گئی ہے حرمین شریفین کو، اس لیے میں نے آج مناسب سمجھا کہ چلو ہم جا تو نہیں رہے، لیکن وہ جیسے امام عشق و محبت نے فرمایا عقل و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ انسان کا سامان زندگی تو عقل ہے، دل ہے، شعور ہے، علم ہے، توجہ، وہ تو سب مدینہ شریف میں ہے۔ تو اے احمد رضا تم یہ اپنا وجود لے کر یہاں بیٹھے ہو، چلو اٹھو، یہ کہاں اور چل پڑے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم اگرچہ پہنچ تو نہیں پائے بھائی، لیکن یہ ہے کہ چلے ہم اس کا کچھ تذکرہ کر کے اپنی روحوں کو اللہ تعالیٰ کے فیض ثواب سے ہم مستفید کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مقررہ مہینے ہیں، لوگ اپنی مرضی سے نہ کریں۔ یہ اس لیے فرمایا اصل میں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے اور پھر فتح مکہ سے پہلے اہل مکہ نے اجارہ داری قائم کر رکھی تھی اس عبادت پر، وہ موسم کے مطابق حج کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین آسمان کو بنایا تو اس وقت جو عبادات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی وقت کے لحاظ سے، تو حج کی عبادت اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں میں عطا فرمائی کہ اسے ذی الحج میں ادا کیا جائے، لیکن وہ مکہ والے اس کو خراب کر دیا انہوں نے۔ وہ دیکھتے کہ بھائی اس مہینے میں تو بڑی شدید سردی ہے، تو احرام میں تو آدھا جسم ننگا ہوگا، سر ننگا ہوگا، کندھا ننگا ہوگا، پاؤں سے ننگے ہوں گے، تو بڑی سردی لگے گی، لہذا چلو اس حج والے مہینے کا رہنے دو، درمیانہ موسم آئے گا تو پھر حج کریں گے۔ وہ اس طرح اچھا جب شدید گرمی میں حج کا مہینہ ذی الحج آ جاتا پھر بھی بدل دیتے، جی گرمی بڑی ہے تو اپنی مرضی کے موسم میں حج کرتے۔ یہاں تک کہ آمنہ کے لال حضرت سیدنا عبداللہ کی آنکھوں کے راج دلارے، جب ان کا وقت آیا حج کرنے کا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں فرمایا استدار الزمان کا ہے آتے ہی، فرمایا آج جب میں میدان عرفات میں آیا ہوں تو یہ وقت پھرتا 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 اپنی اصل اس کیفیت پہ آیا ہے جس کیفیت پہ اللہ نے وقت کو پیدا فرمایا تھا۔ اس کے مطابق آج ہم 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں آئے ہیں۔ ہمارا یہ قیام تخلیق الہی کے اوقات کی ترتیب میں آیا ہے، تو اس لیے ان کے
جو موسمی تغیرات تھے ان کے رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، بھئی حج کے مہینے تو مقرر ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارا سال ہی حج کرتے رہو، جب تمہارا دل چاہے تو حج کر لیا، نہیں، ہاں یہ مقرر مہینہ ہے، اور اس کا تقرر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرما دیا قرآن شریف میں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر حج کر کے ان مہینوں میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے امت کو ہدایت عطا فرما دی، بتا دیا اور حج کر کے بتایا۔ ہاں وہ نسائی شریف میں جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 43 پر حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، کتنی خوبصورت بات روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور نے فرمایا میدان منا میں حضور نے فرمایا لوگوں مجھ سے حج سیکھ لو، کیونکہ آج کے بعد پھر میں حج کرنے کے لیے نہیں آؤں گا۔ اللہ 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 اللہ، تو یہ کیا تھا؟ اب لوگ تو کتابیں لکھ بیٹھے ہیں کہ نبی کو کل کا پتہ نہیں ہے، معاذ اللہ، نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، یہ اس طرح کی گندی باتیں لکھتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام تو 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی موجودگی میں میدان حج میں منا، عرفات، مزدلفہ، یہ تینوں میدان حج ہیں، یہ ساری حج کی جگہ ہیں، یہاں کا اجتماع حج کا اجتماع ہے۔ تو حج کے اجتماع میں امام الانبیاء فرما رہے ہیں لوگوں مجھ سے حج سیکھ لو، آج کے بعد پھر میں تمہارے ساتھ حج کرنے کے لیے نہیں آؤں گا۔ مطلب یہ تھا اگلا حج آنے سے پہلے میں قبر میں جانے کو پسند کر لوں گا، لہذا ابھی تم مجھ سے حج سیکھ لو۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ سب بتا دیا، جیسا کہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے غلاموں جیسے میں نماز پڑھتا ہوں مجھے دیکھ لو، پھر تم نماز اس طرح پڑھنا، پھر اپنے بچوں کو بتانا، پھر اپنے شاگردوں کو بتاتے رہنا کہ اللہ کے نبی نے یوں نماز پڑھی تھی۔ اسی طرح آج سارے غور سے مجھے حج کرتا ہوا دیکھ لو، تاکہ قیامت تک آگے آگے بتاتے رہو کہ آمنہ کے لال نے کیسے حج کیا تھا۔